الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والناصر وزین الارض بطول بقائه وجعلنا من عاونه وانصاره وشیعته قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وآیتاً لمن توسم۔ یہ ناظرہ تلاوت کے قواعد میں 5واں درس ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن یہ حقیقت شناس کے لیے واضح نشان ہے۔ جو شخص بھی حقیقت کا متلاشی ہے، حقیقت شناس ہے، تو یقیناً اس کے لیے یہ بہت بڑی آیت ہے، نشان ہے، یہ نشانی ہے قرآن کریم۔ طلاب عزیز، ہمارا یہ 5واں درس ہے، آپ اس میں محنت کریں۔ ہماری گفتگو الف مدہ کے بارے میں، لمبی آوازیں یعنی وہ حروف جن کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، کشش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ الف واو یا حروف مدہ 3 ہیں۔ یہ مدہ اس صورت میں اس وقت یہ حروف مدہ ہوتے ہیں جب الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش ضمہ ہو، یا سے پہلے کسرہ ہو، تو اس صورت میں یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ الف مدہ کی آواز، اس کے بعد والا مطلب یہ تھا، الف مدہ کی آواز کیا تمام حروف تہجی کے ساتھ ایک جیسی ہے یا مختلف؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الف مدہ کی آواز 8 حروف ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ان 8 حروف کے بعد اگر الف مدہ آ جائے تو الف مدہ کو موٹا اور بھاری آواز میں پڑھا جائے گا۔ یعنی الف مدہ کی آواز ان حروف کے تابع ہے۔ چونکہ الف مدہ کی کوئی اپنی آواز نہیں ہے بلکہ وہ حروف کے تابع ہے۔ ایسے حروف کے بعد اگر الف مدہ آ جائے جن کو باریک اور نازک پڑھا جاتا ہے تو الف مدہ کی آواز بھی باریک اور نازک ہوگی۔ اور اگر الف مدہ ان 8 حروف کے بعد آ جائے جن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، بھاری آواز میں ادا کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو الف مدہ کی آواز بھی بھاری اور موٹی ہوگی۔ وہ 8 حروف خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف اور را ہے۔ یہ 8 حروف ہیں جن کے بعد الف مدہ آ جائے تو اس کو موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے، بھاری آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ اور ان 8 کے علاوہ اگر ان باقی 20 حروف جو ہیں ان کے بعد آئے تو اس کی آواز نازک اور باریک ہوگی۔ اس کی مثالیں پہلے بیان ہو چکی۔ اس کے بعد ایک نکتہ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم پر جب کسی قسم کی علامتیں نہ تھیں اس وقت الف مدہ کو بعض الفاظ ان الفاظ میں الف مدہ کو نہیں لکھا جاتا تھا، الف مدہ وہاں نہیں لکھتے تھے۔ بعد میں جب قرآن کریم کی قرأت کو بہتر بنانے کے لیے تاکہ درست اس کی تلاوت ہو سکے، صحیح تلاوت ہو سکے، اس کے لیے قانون اور علامتیں لگائی گئیں قرآن کریم پر تاکہ
تلاوت کرنے والے شخص کے لیے آسانی پیدا ہو سکے اور بہترین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکے صحیح انداز میں، تو اس وقت انہوں نے الف مدہ کو زبر والے حرف کے بعد الف مدہ کو لکھا کرتے تھے تاکہ تلفظ واضح کیا جا سکے، تاکہ الف وہ چھوٹا سا الف وہ لکھتے تھے تاکہ یہ پڑھنے والے کے لیے علامت بن جائے کہ اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اس الف مدہ کو فتح والے حرف کو جس کے اوپر زبر ہے اس کو کھینچ کے اور کشش کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مثال جیسے جاہدہ، اب جاہدہ میں جیم کے اوپر زبر، اس کے بعد اسی کے ساتھ ہی کھڑی زبر، یعنی یہ الف مدہ کی صورت میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ کاتب، کتاب، کتابن، اب کاف کے نیچے زیر، تا کے اوپر زبر اور اس کے بعد کھڑی الف، اس کے چھوٹا الف لکھا گیا ہے، یہ بھی علامت ہے۔ ذالک، قاتل، خلاف، عاہد، مساجد، یجادل، سماوات، منافع، کذالک، یا مالک، رواسی، حرمات، معایش، یہ یا حامانو، اس میں فتح والے زبر والے حرف کے بعد چھوٹی الف لکھی گئی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ الف مدہ کی صورت میں اس حرف کو پڑھا جائے گا، اس کا تلفظ کیا جائے گا۔ فارسی رسم الخط والے قرآن میں الف مدہ سے پہلے فتح کو کھڑی زبر کی صورت میں لکھتے ہیں تاکہ وہ دلالت کرے کہ اس فتح کو، اس زبر کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اس کی مثال جیسے مشارق، حجرات، ثلاثۃ، صلوات، نمارق، عالیہ، قانتات، عبادنا، لا غالب، سافلہ، منافقات، لساحران، ما وعدنا، رعایتہا۔ یہ الفاظ ایسے ہیں اور کچھ الفاظ اور بھی ہیں، بلسانک، تجادلک، فلا کاشف، کلماتنا، وما کان لنا، بما تعدنا، بما تعدنا، بناسیتہا، لعبادنا۔ اب ان میں، ان الفاظ میں الف فتح، جو فتح والے حروف ہیں، ان فتح والے حرف کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اس کی چیز کی علامت ہے۔ بعض الف مدہ، بعض موارد میں الف مدہ کو نہیں لکھا جاتا، بعض ایسے مقام ہیں، فارسی رسم الخط والا قرآن ہے اس میں الف مدہ کو نہیں لکھا گیا، اس میں فتح کو کھڑی حالت میں، کھڑی زبر میں لکھتے ہیں تاکہ اب الف مدہ کو نہیں لکھا گیا لیکن اسی فتح کو کھڑی زبر کی حالت میں لکھا گیا ہے، تو اس کا تلفظ ایسے ہوگا، الہ، ہاذانی، آذن، آذان، معارب،
मआब, रआका, कज़ालिका, फ़ज़ानिका, समावातिन, इलाहका, क़ियामा, ज़ालिकुमा, आयातिना, आलिहातिना, शनआनी, आखिरा। ये अल्फाज हैं कि इनमें अब फ़ारसी रस्मुल ख़त वाला कुरान है, अब इसमें उर्दू और फ़ारसी। इसमें क्या किया उन्होंने कि अलिफ मद्दा को नहीं लिखा बल्कि खड़ी उस ज़बर को खड़ी ज़बर की सूरत में लिख दिया, ताकि यहाँ ये दलालत करती है, ये इस चीज़ की अलामत है कि पढ़ने वाला शख्स इसको खींच के पढ़ेगा तो इसमें अलिफ मद्दा भी आ जाएगा, अलिफ मद्दा की सूरत में इसको पढ़ा जाएगा। आज एक नोट के ज़रिए एक छोटा सा कानून बयान कर रहे हैं कि आज के अरबी रस्मुल ख़त, जो इस ज़माने में अरबी रस्मुल ख़त यानी अरबिस्तान में जो चाप होते हैं कुरान, उसमें उसके मुताबिक अलिफ मद्दा से पहले फ़तह नहीं लिखते, सिर्फ़ अलिफ के लिखने पर इक्तिफ़ा करते हैं। इसलिए कि आखिरी सालों में बाज़ कातिबीन ने कुरान करीम में भी इसी रवैश की पैरवी करते हुए अलिफ मद्दा से पहले फ़तह लिखना छोड़ दिया है। जैसे मा काना लना, अब अलिफ जो है ये दलालत कर पता चल रहा है इस अलिफ मद्दा से कि इससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर है। और इसकी मिसालें हैं तो हम इंशाअल्लाह अब इसको सूरह नाज़िआत की तिलावत करते हैं। इसमें अलिफ मद्दा कहाँ पे बारीक और नाजुक आवाज़ में पढ़ा जाता है और कहाँ पे भारी और मोटी आवाज़ में पढ़ा जाता है, इसको मुशख़्ख़स करते हुए। और आप भी इस कानून को हिफ्ज़ करने के बाद, महफूज करने के बाद, आप तुल्लाब अज़ीज़ इसकी मश्क करें, तमरीन करें सूरह नाज़ियात। और इसके अलावा बाकी जब भी कुरान करीम के जिस जगह जिस सूरह की तिलावत करते हैं उसमें तवज्जो से आप तिलावत करें कि अलिफ मद्दा आया इन हुरूफ के बाद मोटा पढ़ा जाएगा इसको या बारीक, तो वाज़े रहे कि जो कानून है वो वाज़े है कि कुल 28 हुरूफ तहज्जी के साथ जब भी ये अलिफ मद्दा आता है तो एक जैसी आवाज़ नहीं होती, बल्कि 8 हुरूफ के बाद जब आए उनके साथ आए तो इसकी आवाज़ मोटी और भारी होती है और पुरहजुम अदा करेंगे। लेकिन यही अलिफ मद्दा जब बाकी 20 हुरूफ के साथ आएगा तो वो उनके साथ इसकी आवाज़ नाजुक और बारीक होगी। सूरह नाज़ियात की चंद आयत की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति ग़रक़ा, वन्नाशिताति नश्ता, वस्साबिहाति सबहा, फस्साबिक़ाति सबक़ा, फल्मुदब्बिराति अम्रा, यौम तर्जुफ़ुर राजिफ़ा, तत्बउहर रादिफ़ा, क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा, अब्सारुहा ख़ाशिआ, यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरा, अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा, क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरा, फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, फ़इज़ा हुम बिस्साहिरति हल अताक हदीसु मूसा। इसी चंद आयत पर हम इक्तिफ़ा करते हैं, तो इंशाअल्लाह बाकी सूरह को बाद वाले दर्स में तिलावत करेंगे।
اتنی جو 15 آیات جو تلاوت کی گئی ہیں، اب طلاب عزیز ان میں سے مشخص کریں کہ الف مدہ ان 8 حروف کے ساتھ ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اگر 20 حروف باقی 20 حروف کے ساتھ آ رہا ہے الف مدہ تو اس کو باریک آواز میں ادا کیا جائے گا اور پڑھا جائے گا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔